کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں لوگوں سب سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ضرور فرمائیے، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا رجل یسأل باللہ ولا یعطی، وہ شخص سب سے بدترین شخص ہے جس سے اللہ کے نام کے واسطے سے مانگا جائے اور ولا یعطی، اور قدرت ہونے کے باوجود وہ عطا نہ کرے۔ وہ سب سے بدترین شخص ہے جس سے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر مانگا جائے لیکن وہ کچھ عطا نہ کرے، وہ سب سے بدترین ہے، برا شخص ہے۔ سامعین زیوکار غور تو کریں، آج کسی سے مانگا جائے، کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے خدا کے واسطے کے نام پر دے دو، تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں جاؤ بابا معاف کرو، کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے 20-20 لاکھ 40-40 لاکھ اور کروڑوں کی مالیت والی گاڑیوں پر بیٹھ کر اور بلڈنگوں میں اور عمارتوں میں بیٹھ کر ایک بھکاری کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جس سے صرف 10 روپے پہ صرف خوش ہونے والا ہے، اس بھکاری کو ہم کہتے ہیں جاؤ معاف کرو، کچھ نہیں ہے، جاؤ معاف کرو۔ سامعین زیوکار ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے جس سے اللہ کے نام کے واسطے سے مانگا جائے اور پھر وہ عطا کچھ نہ کرے۔ اب یہاں صرف مال و دولت ہی عطا کرنا نہیں ہے، بلکہ کتنے لوگ ہیں جو ملازم پیشہ لوگ اپنے مالکوں سے معافی مانگتے ہیں، کوئی غلطی کسی سے ہو جائے وہ غلطی کی معافی مانگتا ہے اللہ کے نام کے واسطے، مالک مجھے معاف کر دو، تو ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے نام کے واسطے دے کر جو معافیاں مانگ رہا ہے اس کو معافی نہ دینا، وہ شخص بھی بدترین شخص ہے، کیونکہ وہ بھی اس سے بھی تو کچھ مانگا جا رہا ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہی اس سے مانگا۔ تو سامعین زیوکار یہاں تک صدقہ دینے کی اہمیت اتنی زیادہ کہ مانگنے والے کو دینے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ ذات کو بیچنا پڑ جائے تو ہم اپنی ذات کو بھی بیچ ڈالیں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اتنی اہمیت ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، فرمایا کیا تمہیں میں خضر علیہ السلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے بازار میں جا رہے ہیں، ادھر سے گزر رہے تھے بازار سے، ایک مکاتب غلام جس نے اپنی قیمت کا مالک کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مالک نے اسے کہا کہ اگر اتنی قیمت دے دے تو تجھے آزاد کر دوں گا، تو وہ مکاتب غلام مل گیا، کہنے لگا حضور میری مجبوری ہے، ضرورت ہے، اس کو پورا کر دیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، نیکوکار انسان ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، میری ضرورت کو پورا کر دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے، کیسے میں تیری ضرورت کو پورا کروں؟ اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے میری ضرورت کو پورا کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اللہ کے نام کا واسطہ اس کی زبان سے نکلتے سنا، یہ الفاظ سنے، تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، چلو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن آؤ بازار میں مجھے بیچ ڈالو اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ حضرت خضر علیہ السلام جب یہ کہا تو غلام نے کہا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت خضر نے کہا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے جاؤ بیچ دو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو بازار میں جا کے اس نے بیچ دیا، اس نے قیمت لی اور جا کر اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ سامعین زیوکار حضرت خضر علیہ السلام کو جس آدمی نے خریدا اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر میں پہنچ گئے، چند دن گزارے، وہ کھانے کے لیے دیتا، پینے کے لیے دیتا، ساری ضرورت کو پورا کر رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بندہ خدا تو نے مجھے کس مقصد کے لیے خریدا ہے؟ آخرکار وہ مقصد بھی تو بتا، کوئی کام کروانا ہوگا تو وہ کام بھی تو بتا جو میں کام کروں، میں ادھر فارغ بیٹھا ہوں تیری غلامی میں۔ اس نے کہا میں نے آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھا تو بس خرید لیا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیوں خریدا، بس آپ کی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر، نورانی چہرے کو دیکھ کر خرید لیا، کام وام کچھ نہیں ہے، بس اس طرح اپنے میرے گھر میں رہو، میرے گھر کی رکھوالی کرو۔ وہ مالک حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو کام بتا۔ اس نے ویسے ہی کہہ دیا، اس نے کہا یہ جو میرے گھر میں اتنی بڑی چٹان پڑی
پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے ادھر دوسری سائڈ پہ رکھ دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مالک بازار کی طرف چلا گیا کسی کام کاج کے لیے، جب واپس آیا تو دیکھا، چند لمحوں بعد واپس آیا دیکھا تو چٹان جس کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 6 آدمی مل کر بھی سارا دن لگے رہتے تو وہ چٹان اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے تھے، اس چٹان کو خضر علیہ السلام ایک پل بھر میں جو ہے دوسری سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ مالک آیا تو بڑا حیران ہوا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، تم میں اتنی طاقت تو نہیں نظر آتی، تم تو ضعیف و ناتواں اور بزرگ اور بوڑھے نظر آتے، لیکن اتنی طاقت تو نے کہاں سے لائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ رب کی دی ہوئی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں رہنا شروع کیا۔ چند دن گزرے، مالک کو کسی دور دراز علاقے میں تجارت کے لیے جانا پڑ گیا۔ اس نے کہا میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میرے گھر بار کا خیال رکھنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی کام بتاتا جا جو تیری واپسی تک میں کرتا رہوں۔ تو اس نے کہا اچھا اس طرح کرو، میرے واپس آنے تک اینٹیں بناتے رہو۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام نے اینٹیں بنانی شروع کر دی۔ جب وہ مالک واپس آیا تو اپنے گھر کا نقشہ تبدیل دیکھا، وہ حیران رہ گیا، اسے لگا کیا یہ میرا ہی گھر ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہاں یہ تیرا ہی گھر ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تو نے مجھے اینٹیں بنانے کے لیے کہا تھا، میں نے اینٹیں بنا دی اور تیرے لیے عمارت بھی کھڑی کر دی۔ اس نے عالی شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اے بندہ خدا، میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا فرمایا ہے، بتا تو کون ہے، اپنی حقیقت کے بارے میں مجھے بتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی خدا کے نام پر تو میں غلامی کی زندگی میں آیا ہوں اور میں غلام بنا ہوں، لیکن آج اسی خدا کے نام کا واسطہ تو نے دے کر مجھ سے میری حقیقت کے بارے میں سوال کیا ہے، تو سنو میں خضر ہوں، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، میں نے اس بھکاری کی، اس مکاتب غلام کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا تو میں نے اپنی ذات کو بیچ ڈالا، اس لیے میں تیری غلامی میں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا میں ہاتھ جوڑ کر وہ معافی مانگنے لگ پڑا۔ مالک کہنے لگا آج دن تک جتنی بے ادبی گستاخی ہوئی مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اس نے کہا میرے اہل و عیال، میرا مال و دولت، کاروبار حاضر ہے، جس چیز میں چاہیں آپ تصرف فرما سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہاں مجھے اگر کچھ دینا چاہتا تو مجھے آزاد کر دے۔ اس مالک نے آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے مالک، آزادی کی زندگی سے غلامی میں لانے والے، غلامی کی زندگی سے دوبارہ چھٹکارا دینے والے، میرے رب تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ تو سامعین زیبکار غور کریں، آج مانگنے والے کو کہہ دینا جاؤ بابا معاف کرو ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ ہماری عادات و اطوار اور یہ ہمارا اخلاق کہاں، اور کہاں ایک مانگنے والے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کا اپنی ذات کو بیچ ڈالنا کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے سامعین زیبکار کبھی بھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اپنے در پہ آنے والوں کو خالی نہ لوٹائیں۔ آپ اپنے در پہ آنے والے بھکاریوں کو، فقیروں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے آج ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور